جی آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا جو سیشن ہے، آج جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، آج کے دن کا 24 جنوری 2024 کا یہ لاسٹ ہمارا سیشن ہے رات کا۔ تشریف فرما ہے ہمارے معروف اسکالر یونیورسٹی بھاگلپور سے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے نگارشات سے اور اپنے کلمات سے ہمارے پورے پاکستان سے جو طلبہ و طالبات اکٹھے ہیں ان کو استفادہ کا موقع دیجیے اور آپ اپنے ارشادات عالیہ سے میں نواز لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد الامین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے انسانی زندگی کا مقصد۔ دیکھیے، انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے یہ جاتا۔ کوئی اور زبردست ہستی ہے جس نے انسان کو وجود بخشا ہے، صلاحیتوں سے نوازا ہے اور زندگی کا ایک پیریڈ اس کو عطا کیا ہے، اور پھر زندگی کے اس مقررہ وقت پر اس کو وہ اپنے پاس بلا لے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انسان جو اپنی مرضی سے نہ اس دنیا میں آیا ہے نہ ہی اپنی اس مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے، آخر وہ کون سی ہستی ہے جس نے اس کو وجود بخشا اور زندگی کی مہلت دی اور پھر اس کو اپنے پاس بلا لیا؟ اور وہی ہستی جس نے انسان کو وجود بخشا ہے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، تمام ذرائع اور وسائل اس کے لیے مہیا کیے ہیں، اسی ذات گرامی کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ چاہے کوئی اس کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس زبردست ہستی نے انسان کو وجود بخشا ہے، اس کو زندگی عطا کی ہے اور اس کی زندگی کا ایک مقصد بھی متعین کر دیا۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز ہو، بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بے مقصد، بے فائدہ، لا یعنی کوئی چیز نہیں، اور قدر و قیمت اسی چیز کی ہوتی ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ دیکھیے، آپ کے پاس قلم ہے، یہ قلم آپ نے خریدا ہے، کس لیے خریدا؟ لکھنے کے لیے۔
کہ یہ لکھتا ہے، اس کا مقصد لکھنا ہے، لیکن جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا سکہ ختم ہو جاتا ہے، یہ لکھنا چھوڑ دیتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جیب کی زینت بنائے رکھتے ہیں یا اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں؟ یقیناً آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، حالانکہ آپ نے اس پر رقم خرچ کی ہے، پیسے لگے ہیں، لیکن آپ پھینک رہے ہیں اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ اپنا مقصد پورا کرتی رہی، آپ نے اس کو سینے سے لگائے رکھا، اپنے ہاتھوں میں رکھا، اس سے کام لیا، لیکن جو ہی اس نے اپنا مقصد چھوڑ دیا، آپ نے بھی اس کو پھینک۔ یہ ٹیوب لائٹ یا بلب آپ کے سامنے ہے، یہ کیوں خریدتے ہیں؟ کیا مقصد؟ روشنی، لائٹ کے لیے۔ لیکن اگر یہ فیوز ہو جائے تو کیا پھر بھی آپ اس کو اپنے کمرے کی زینت بنائے رکھتے ہیں، وہاں لٹکائے رکھتے ہیں، لگائے رکھتے ہیں، یا اتار کر پھینک دیتے ہیں؟ یقیناً آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو مقصد تھا روشنی دینا، اب وہ روشنی دینا اسے بند کر۔ اسی طرح انسان جو اشرف المخلوقات، جسے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی ہے، تکریم دی، تو اس انسان کو وجود میں لانے اور اس کو زندگی عطا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا، اور اس کائنات، پوری کائنات کا جو انسان کے ارد گرد ہے، جس کو استعمال کرتا ہے انسان، شب و روز دیکھتا ہے، اس کو برتتا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، رات ہے، دن ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، ان کو بھی وجود بخشنے والے نے ایک مقصد دیا، اور وہ اپنے مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، اور ان کے وجود کا جو مقصد ہے، ان کو وجود دینے والے اللہ نے یہ قرار دیا ہے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ نے تم انسانوں کی خدمت پر لگا دی، تمہارے تابع کر دی، تمہارے کام پر لگا دی، اور ظاہری اور باطنی نعمتوں کی اللہ نے تم پر تکمیل کر دی۔ اسی طرح قرآن حکیم کی متعدد آیات کو آپ پڑھیں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر، تمہارے کنٹرول میں دے دی ہیں، تمہاری خدمت پر لگا دی۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہاری خدمت اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ پوری کائنات، اس کی ساری چیزیں کسی نہ کسی انداز میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کی خدمت کریں۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ یہ جو ہم روٹی کا لقمہ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ کتنے مراحل سے گزر کر آتا ہے؟ اللہ کی پیدا کردہ کتنی چیزوں نے
اس میں حصہ ڈالا ہوتا ہے. کسان تو گیا تھا زمین میں بیج پھینک دیا تھا, وہ اگا, بڑا ہوا, پکا, وہ کاٹا گیا, اس میں سے وہ گندم یا دانے جو بھی تھے وہ نکلے, پیسے گئے, گوندا گیا, پکایا گیا. اس دیکھیے پانی کا بھی اس میں رول ہے, ہوا کا بھی اس میں رول ہے, سورج کی گرمی کا بھی رول ہے, چاند کی روشنی, رات کی تاریکی, دن کی تمازت اور آگ, پتہ نہیں کن کن چیزوں نے حصہ لیا اور آپ کے لیے یہ غذا تیار ہوئی جس کو آپ نے کھایا. یہ آپ کی خدمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو گویا کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے. اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا بھی تو کوئی مقصد وجود ہوگا, انسان کا بھی تو کوئی مقصد زندگی ہوگا. یعنی اتنا بڑا شرف انسان کو اللہ نے بخشا ہے کہ کائنات کی ساری چیزوں کو کسی نہ کسی انداز میں اس کی خدمت پر لگا دیا ہے. تو کیا انسان کو اللہ نے بے مقصد پیدا کر دیا؟ جسے قرآن نے سوالیہ انداز میں اٹھایا بھی ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبث, کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ انسانوں ہم نے تمہیں بے مقصد اور بے فائدہ پیدا کر دیا, وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے, ہمارے حضور حاضر نہیں کیے جاؤ گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں, اور میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 پڑھی ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے بندے بنتے, میری بندگی کرے, میری عبادت. یہ بندگی رب انسانی زندگی یا انسان کا مقصد وجود, یہ عبادت کیا ہے, بندگی رب کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں اپنی پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا, یہ بات. آپ طالب علم ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ باپ ہیں, آپ ماں ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, تاجر ہیں, آپ کسان ہیں, آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں, تھانے دار ہیں, کمشنر ہیں, آئی جی ہیں, آپ چیف منسٹر ہیں, کچھ بھی. اپنی پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں, کسی اور کی مرضی کے مطابق نہیں, بلکہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی مرضی کے مطابق. آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا چلنا پھرنا, آپ کا کھانا پینا, آپ کا تجارت کرنا, آپ کا عدالت میں فیصلہ کرنا, آپ کا تعلیمی ادارے میں پڑھنا پڑھانا, آپ کا پارلیمنٹ میں ہونا, آپ کا کرسی صدارت پر ہونا, ان تمام مواقع پر اپنے رب کی رضا کے مطابق اپنی تمام زندگی کے معاملات طے کرنا, یہ ہے عبادت رب, بندگی رب,
یا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا. گویا کہ یہ کہہ دیا کہ یہ سارا جہاں تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا. تو دیکھیے انسان کی حیثیت سے انفرادی طور پر ہر انسان کا یہ مقصد زندگی ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ بنتے. وہ کسی وڈیرے کا بندہ نہ ہو, کسی چودھری کا بندہ نہ ہو, کسی ایم این اے ایم پی اے کا بندہ نہ ہو, کسی نام نہاد سپر پاور کا بندہ نہ ہو, بلکہ اس ہستی کا بندہ ہو جس نے اسے وجود بخشا ہے, جس نے اسے آنکھیں عطا کی ہیں, جس نے اس کو ہاتھ عطا کیے ہیں, جس نے اس کو کان عطا کیے ہیں, جس نے اس کو زندگی کی مہلت عطا کی ہے, اس رب کا بندہ بنتا. اب جو لوگ شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کر لیں اور شعوری طور پر بندگی رب کو قبول کر لیں, انہیں کو مسلم کہتے ہیں. مسلم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کہا کہ اپنے رب کے اطاعت گزار بن جاؤ, جھک جو اپنے رب کے حضور, اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دو, تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت للہ, میں کائنات کے رب کے حوالے اپنے آپ. اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اور یہی دراصل ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پھر انسان کا مقصد زندگی ہے, جسے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. تو کہہ دیجئے میری نمازیں, میرے مراسم عبودیت, میری قربانی, میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو پوری کائنات کا رب, جس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کے حضور سر تسلیم خم کرنے لگا. تو یہ وہ چیز ہے جو بالعموم پوری انسانیت سے کہی گئی, یاد دہانی کرائی گئی. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے انسانوں, دنیا بھر روئے زمین کے انسانوں کو خطاب ہے, کسی خاص نسل کو نہیں, خاص وطن کے رہنے والوں کو نہیں, خاص مسلک والوں کو نہیں, انسان کو بحیثیت انسان خطاب ہے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں, اپنے رب کے بندے بن کر, اپنے رب کی بندگی اور اطاعت اختیار کر. وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا, جب پیدا اس نے کیا ہے تو پھر اسی کا یہ حق بنتا ہے
کہ تم اسی کے بندے غلام بن کر. جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، سنو مخلوق بھی اسی کی ہے اور اس مخلوق پر حکم بھی اسی کا چلتا. جب مخلوق اس کی ہے تو کسی اور کو کیا حق حاصل ہے کہ اپنا حکم چلائے، اپنا قانون چلائے، اپنا نظام زندگی دے. بلکہ نظام زندگی مخلوق وہی اختیار کرے گی جو ان کا خالق نہیں، جو ان کے خالق نے انہیں دیا ہے، اور وہ مکمل نظام زندگی، کوڈ آف لائف، مکمل نظام زندگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. تو یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ ہے، بالخصوص ان لوگوں کو جو مان لیں شعوری طور پر کہ اب تم کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جو اسلام میں پورے کے. یہ کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ پورے کے پورے داخل ہو جو کیا اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے؟ اہل ایمان سے، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جو پورے کے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یعنی اپنی زندگی کے تمام گوشوں اور شعبوں میں اللہ کی اطاعت اختیار، خواہ وہ تجارت کا شعبہ ہو، خواہ وہ تعلیم کا شعبہ ہو، خواہ وہ زراعت کا شعبہ ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، وہ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو. اللہ کا دین، اللہ کا دیا ہو نظام زندگی رہنمائی کرتا ہے. اس سے رہنمائی لیتے ہوئے تم اپنی پوری زندگی کو اس فریم ورک کے اندر لے آؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر، اور اس سے باہر نہ جاؤ. اس سے باہر جاؤ گے تو گویا کہ تم نے شیطان کی طرف. تو یہ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نجی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں، سوشل زندگی میں، گھریلو زندگی میں، گھر کی باہر کی زندگی میں وہ اپنے رب کا بندہ بن کر رہے. لیکن انسان ایک معاشرتی فرد کا نام ہے، یہ الگ تھلگ نہیں رہتا، یہ معاشرے کے اندر مل جل کر رہنے والا ہے. تو اجتماعی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی انفرادی طور پر معاشرے سے کٹ کر نہیں کر سکتا. تو اس لیے اجتماعی زندگی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد بیان کیا ہے، یعنی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، بندگی رب کو شعوری طور پر قبول کر لیا، تو اب یہ جتنے افراد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امت، ایک گروہ اور ایک برادری قرار کہ یہ تمام کے تمام انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی، ان کا رشتہ آپس میں بھائی، دکھ درد ایک دوسرے کا وہ اسی طرح محسوس کریں گے جس طرح حقیقی بھائی ایک دوسرے کا محسوس کریں. تو یہ عالمگیر برادری، ان هذه امتکم امت واحد،
کہ یہ تمہاری امت واحد ہے، ایک ہی امت. جس طریقے سے اس کے مقابلے میں کفر بھی ایک ملت ہے، الکفر ملت واحد. مسلمان ملت کے مقابلے میں پورا کفر، چاہے وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ ہندو مت ہو، وہ سکھ مت ہو، وہ کوئی ہو، وہ اہل ایمان اسلام کے خلاف یکجا ہے. اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی متحد ہونے، متفق رہنے، یکجا رہنے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے بعد بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان. ہمیں معلوم ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو، قرآن کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھا. وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقے فرقے نہ بن جائے، فرقے فرقے. اس کی بڑی وعید قرآن حکیم نے ہی دی کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر وکانوا شیعا، اور وہ جماعتیں جماعتیں بن گئے، بکھر گئے. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. بہت بڑی وعید، بہت بڑی وارننگ. لیکن عزیز طلبہ طالبات، انسان انفرادی طور پر نیک بن جائے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جائے، لیکن پھر بھی جب تک معاشرہ، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، وہ اللہ کا اطاعت گزار نہ ہو، تو انسان انفرادی طور پر اپنی پوری زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزار سکتا. آپ نماز پڑھ لیں گے اللہ کے حکم کے مطابق، روزے رکھ لیں گے، تلاوت کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، لیکن آپ کی عدالتوں میں اگر انگریز کا قانون ہو، کہاں جائیں گے؟ جسے قرآن نے طاغوت کہا ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ. اور پھر آپ کا معاملہ منڈی بازار میں بھی تو ہے، بینک کے ساتھ بھی تو ہے. آپ کی معیشت سود پر مبنی ہے، کیسے بچیں گے سود سے؟ جس سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. کہاں جائیں گے؟ کیسے نیک بنیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ وہ سود کے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور اس کا کم ترین درجہ گناہ کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں سے زنا کرے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہماری پارلیمنٹ میں کیسے فیصلے ہوتے ہیں، قانون سازی کیسے ہوتی ہے، ہماری عدالتوں میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر کو، اپنی چار دیواری کے اندر اپنے گھر کو خوب صاف ستھرا رکھتا ہے، عطر چھڑکتا ہے اس پر، بہت اچھا ماحول، بہت اچھے پودے بھی لگا کے رکھتا ہے، خوشبو بکھیرتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، لیکن اپنی حویلی سے گیٹ سے باہر نکلتا ہے اور گیٹ سے باہر
गंदगी का ढेर वो इसका तरफ तवज्जो नहीं देता कि ये तो मेरे घर से बाहर है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि उस बदबू के भभोके उसके घर में नहीं जाएंगे? जब आंधी आएगी, जब बारिश आएगी, या आते जाते हुए वो उसकी बदबू से मुतासर नहीं होगा? यकीनन हो, वो नहीं बच सकता उससे। इसी तरह हजरात, इस्लाम के अंदर ये कंसेप्ट हरगिज नहीं है कि तू अपनी नबेर तन होर ना रखी। ऐसा नहीं है, पकड़े जाएंगे हम। इसलिए कि बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा, हमारे वजूद का मकसद ये है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि तुम ही बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों की इस्लाह के लिए बर्पा किया गया है, कि तुम नेकी का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो, और एक अल्लाह पर ईमान। ये है वो असल चीज, उम्मत मुस्लिमा का मकसद है। कुंतुम खैर उम्मतन उखरिजत लिन्नास, लोगों की इस्लाह के लिए तुम्हें उठाया गया है, लोगों की इस्लाह। आप याद कीजिए वो वाकया कि जब एक सहाबी रसूल रुस्तम के दरबार में जाते हैं। रुस्तम आप जानते हैं, ईरान का बहुत बड़ा सिपा सालार था, ईरानी फौज। तो उसने ये ख्वाहिश जाहिर की मुसलमानों से कि अपना सफीर भेजें, मैं बातचीत करना चाहता हूं। चुनाचे एक सहाबी को भेजा गया। तो मुख्तसर मैं करता हूँ इस बात को। तो उस रुस्तम ने कहा, भी क्या बात है, ये देखो सही, अपनी तलवारें टूटी टूटी फूटी देखो, अपने कपड़े देखो, तुम्हारे पाँव में जूते टूटे हुए हैं, और हमें जानते हो हम सुपर पावर हैं। ये देखा है हमारा जाहो जलाल, ये हमारी फौज। तो उन्होंने कहा, ये देखा है, हम खुद नहीं है। उन्हें जो अल्फाज बयान किए, एक रिवायत में बोयसना आता है, एक में उखरिजना आता है कि बोयसना ले इखराज इबाद अन इबादत इबाद इला इबादत, हमें उठाया गया, हमें भेजा गया है इसलिए कि हम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर उन्हें अल्लाह की गुलामी में लिया। इंसानों ने इंसान को गुलाम बना रखा है, इंसान इंसान का खुदा बना हुआ। हालांकि इंसान तो बहैसियत इंसान सब बराबर और यकसा है, लेकिन दुनिया में ताकतवरों ने, जालिमों ने, जाबरों ने, डिक्टेटरों ने इंसानों को अपने पंजे जुल्म में जकड़ा हुआ। तो हम उनको छुड़ाने, जहनी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी, मुआशरती तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, इसलिए कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है। इंसान की इंसान पर कोई हाकमियत नहीं हो सकती। इंसान सब अल्लाह के बंदे हैं और सब का हाकिम है। तो मैं आपसे ये कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि बुइसना लिइखराज इबाद, कि हम इसलिए भेजे गए हैं कि हम इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकाल कर सिर्फ अल्लाह की गुलामी, यानी कि हम घर बैठे रहें,
ہم تہجدیں پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، چلے لگاتے رہیں اور اللہ کی زمین پر فساد پھیلتا رہے، ظالم ظلم کرتے رہیں، مظلوم پستے رہیں، مجبور پستے رہیں، بچوں کو تحقیق کیا جائے، عورتوں کو تحقیق کیا جائے، جیسا کہ غزہ میں ہو رہا ہے، جیسا کہ افغانستان میں ہوتا رہا ہے، جیسا کہ کشمیر میں ہو رہا ہے، جیسا کہ اور بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان امت چپ تو نہیں بیٹھ سکتی، ہمیں تو بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہمیں، وَمِرْجَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَام، اور ہمیں اس لیے برپا کیا گیا ہے کہ ہم دنیا کے جو ازم ہیں، مذاہب ہیں، ان کے مظالم سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام کی طرف انسانیت کو، عادلانہ نظام جن میں عدل ہے، انصاف ہے، ہر حقدار کو اس کا حق ملتا ہے اور ہر ظالم کو اس کی سزا ملتی ہے۔ وَمِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهِ، اور انسانیت کو دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر اس کی وسعت میں، اس لیے کہ اسلام تو آزادی دیتا ہے، انسان کو وسعتیں دیتا ہے۔ جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فکرہ فرمایا اس موقع پر کہ جب مصر کے گورنر کے بیٹے کے گھوڑے سے ایک گھوڑا آگے بڑھ گیا تھا، ایک غیر مسلم، اور اس نے اس کو تھپڑ مارا یا ڈنڈا مارا تھا، مارا کہ میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھا، وہ گورنر کا بیٹا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ معاملہ آیا تو انہوں نے یہ فکرہ کہ متا استعبدتم، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیے، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، ان کی ماؤں نے تمہیں آزاد دیا۔ اسلام تو آزادی کا دین ہے، آزادی رائے، سیاسی آزادی، مذہبی آزادی، ذہنی آزادی، بات کی آزادی۔ اسلام تو یہ آزادی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، یہ نمونہ تھا، یہ اسوہ تھا کہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر اللہ کے رسول نے۔ تو امت مسلمہ کا مقصد وجود بحیثیت امت مسلم، یعنی ایک ہے انسان کا مقصد زندگی، انسان کا مقصد ہے کہ بندگی رب، اپنی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اب اس کے بعد جو اس چیز کو شعوری طور پر قبول کر لیتا ہے وہ پھر مسلم ہے۔ تو مسلمان کا پھر مقصد زندگی کیا ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم، یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ اس کے بدلے انہیں جنت خریدے جا چکے۔ انہوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان کا دعویٰ کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو کر اپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا اور اس کے بدلے انہیں نعمت کو بھیج دیا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ایک مشرک مسلمان کے سینے پر بیٹھا ہے اور اس کو اس کی گردن تن سے جدا ہونے والی ہے، لیکن اس کا نعرہ کیا ہے کہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ یہ کیسی کامیاب، یہ کیسی کامیاب کہ جس رب نے زندگی عطا کی ہے اپنی اس پوری زندگی کو اس کی راہ میں دے دے،
حتیٰ کہ اگر جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو دے. جان دی ہی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. اگر جان بھی دے دیں تو کوئی بڑا تیر نہیں مارا, اس لیے کہ جان آپ کی تھی کب, جان تو اس نے دی. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. تو محترم عزیز طلبہ و طالبات, یہ امت مسلمہ کی حیثیت سے کہ ہماری مقصد وجود اور مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنے کے لیے اپنی پوری جد و جہد, اپنی تمام توانائیوں اور کوششوں کو صرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو بھی تم میں سے برائی کو دیکھے, جو بھی طالب علم ہے, استاد ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے, تاجر ہے کسان ہے, جو بھی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے مٹائے, ختم کرے, تبدیل کرے, اس کو برائی کو بھلائی سے تبدیل کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر اس کی طاقت نہ ہو, اتنا اختیار نہ ہو, تو اپنی زبان سے آواز احتجاج تو بلند کرے کہ یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, یہ ناحق ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے. آواز اٹھے, آواز بلند کرے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اپنے دل میں تو برا جانے, خود بھی شریک نہ ہو, اس پر کڑھے تو صحیح, اس کو کڑھے تو صحیح. تو انہی گزارشات کے ساتھ آج میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جی السلام علیکم. شرکاء میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی استفسار یا کوئی تعلیق, اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے مزید رہنمائی لیں گے. سوالات, اگر کسی نے سوال کرنے ہو تو اپنا ہاتھ بلند کر لیں. اور جی میرے خیال تھک گئے ہیں طلبہ طالبات. جزاک نہیں اللہ ڈاکٹر خیر صاحب ڈاکٹر ایسی صاحب بات کا. نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, جب تک کوئی طالب علم سوال کرتا ہے, میں آپ نے ایک طرف اشارہ کیا ہے, تو اسی ڈائمنشن کو اگر آپ اس پہ مزید رہنمائی فرما دیں. ایک تو ہے کہ انفرادی پہلو اس کا, جو آپ کا عنوان تھا, اور دوسرا آپ نے اجتماعی پہلو کی طرف اشارہ فرمایا, اور آپ نے تو ماشاءاللہ ہمیں وہ اپلائیڈ اس کی جو پہلو ہیں سارے, ان کے اوپر ہمیں لے کے آئے ہیں. وہ اس سے جو ایک فکری ہے, اس سے زیادہ نکال کے آپ عملی جو ہے اس کا پہلو, اس طرف لے کے آئے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو اس کا ایک تو انفرادی پہلو ہے جو ایک فرد کے ساتھ ہے, جو اس کا اجتماعی پہلو ہے, اور جو امت کا پورا ایک پہلو ہے. اس حوالے سے اگر مزید کچھ رہنمائی فرما دیں. دیکھیے, یہ امت کے حوالے سے تو میں نے گزارش کی ہے نا, کہ امت مسلمہ کی حیثیت سے تو ہماری ذمہ داری خود مقصد وجود قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یہ جب تک اجتماعی شکل ہم اختیار نہیں کرتے, ہم اللہ کے پورے دین پر عمل نہیں کر سکتے, اور جو ہمارا انفرادی مقصد زندگی ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں. میں نے مثالوں سے آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ انفرادی طور پر اپنے گھر کی حد تک, مسجد کی حد تک نیک بن سکتے ہیں, لیکن جب منڈی بازار میں بھی آپ نے جانا ہے, آپ نے عدالت میں بھی جانا ہے, آپ نے تعلیمی اداروں میں بھی جانا ہے, اور آپ نے سفر بھی کرنے ہیں, تو وہاں کون سے اصول اپلائی ہوں گے؟ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ ہیں کہ جن کا نظام زندگی, جن کے قوانین اصول پریکٹیکل لائف میں ہمارے جاری و ساری.
تو ان کو کس نے بدلنا ہے؟ اسی کو میں وہ کرتے ہوئے دیکھیے میں مزید ایک مثال قرآن حکیم سے، یہ سورہ آراف میں بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے کہ اور وہ شکار کرتے تھے مچھلیوں کا، وہ نہیں کرنا، لیکن انہوں نے اس میں ہیلے بہانے سے وہ کرنا شروع کر دی. تو اس میں 3 گروہ بن گئے. ایک تو وہ گروہ تھا جو کھلم کھلا اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کرتا، دوسرا وہ گروہ تھا کہ جو ان لوگوں کو روک رہا تھا کہ اللہ کے بندو اللہ کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرو، تیسرا وہ گروہ تھا کہ جو خود بھی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا تھا لیکن خلاف ورزی کرنے والوں کو، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو منع بھی نہیں کر رہا، اور جو منع کر رہے تھے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ لیما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ بھائی ان کو کیوں منع کرتے ہو، ان کو کیوں واعظ نصیحت کرتے ہو، ان کو تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ کب ماننے والے ہیں؟ تو جو گروہ ان کو روک رہا تھا ان کا جواب سنیے کیا تھا، قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، وہ کہتے بھائی ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، الہ العالمین ہم نے خود بھی تیری نافرمانی نہیں کی تھی اور نافرمانی کرنے والوں کو روکا تو تھا ہم نے، اللہ کے حضور عذر پیش کر سکیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائیں، باز آ جائیں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات صرف ان لوگوں کو دی جو اس نافرمانی اور برائی سے روکنے والے تھے، ان کو نجات دی، باقیوں کو ہم نے عذاب گرفتار کیا. یہ بہت بڑی مثال اور سبق ہے ہمارے کہ امت مسلمہ کی حیثیت سے اس معاشرے کے اندر ہماری کیا ذمہ جی. السلام علیکم رضوان صاحب، میں کچھ تھوڑی سی بات کر لوں؟ جی پلیز سر. رضوان صاحب اور ڈاکٹر ظہیر صاحب سے گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر شبیر احمد جامعی صاحب میرے محسن ہیں، میرے استاد ہیں، میرے مربی ہیں، اور میں نے ساری گفتگو آپ کے ساتھ سے سنی بھی ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا، ان سے میں لائیو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں سارے سامعین کے سامنے، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آئندہ بھی ہمیں اسی طرح کے پروگراموں کے لیے اسی طرح مواقع فراہم کرتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے. آپ نے جو انفرادی فرائض عبادات کا ذکر کیا اور اجتماعی کا بھی ذکر کیا، انفرادی تو ٹھیک ہے، وہ تو سارے لوگ سمجھتے ہیں، اجتماعی عوام الناس سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر فرض یا واجب ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو. اور جب انفرادی کرتے ہیں تو یہ تو ٹوٹل سیکولرزم بن جاتا ہے. تو اجتماعی کی مثالیں آپ نے بہت زیادہ دی ہیں، بہت سمجھایا، لیکن تھوڑا سا ایک اگر اضافہ فرما دیں کہ دور حاضر میں، آج کل کے ماحول میں، اس معاشرے میں، اس دنیا میں، ہمارے ملک میں سننے والے یا امت مسلمہ کا درد رکھنے والے لوگ پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے، اجتماعی عبادت کے لیے؟ دیکھیے اس کے لیے نظام کی تبدیلی بہت اہم چیز ہے، اور اس وقت نظام کی تبدیلی کا جو ذریعہ ہے وہ ووٹ کی پرچی، اور یہ ووٹ کی پرچی محض پرچی نہیں ہے، یہ شہادت ہے. اور اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تو اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بن جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ. تو یہ جو ووٹ ہے یہ ایک بہت بڑی گواہی اور بہت بڑی شہادت
اور اس نظام باطل کو جو ہم پر مسلط ہے، عدالتوں میں بھی ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے، یعنی پورے ہمارے اس زندگی کو اس نے جکڑا ہوا ہے. یہاں اللہ کا دیا ہوا نظام تو نہیں ہے. ہم نے تو اللہ کو صرف مسجد میں بند کر رکھا ہے یا گھر میں. باقی جیسے میں نے کہا کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی ہے، اللہ فرماتا ہے خود، اس پر حکم بھی اللہ کا چلے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا اہم موقع ہے، اب آ بھی گیا ہے یہ. تو ان لوگوں کو لے ہیں جو اللہ کے دین کا درد رکھتے ہیں، خود عمل کرنے والے ہیں، اور اللہ کے بندوں پر اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنے کا درد رکھتے ہیں، اور اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والے. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر. جی، اور کسی پارٹیسپینٹ نے کوئی سوال کرنا ہو، ہمارے جو طلبہ و طالبات بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی سوالات کا سیشن بھی ہم لوگ کلوز کر دیتے ہیں اور ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم و مکرم ڈاکٹر احسان مالک صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اختتامی کلمات کہہ کے تو آج کے سیشن کا اختتام فرما دیں. بہت شکریہ رضوان صاحب مجھے موقع دینے کے لیے. میں بھی آخر میں ڈاکٹر پروفیسر شبیر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کافی شارٹ نوٹس پہ ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہو پایا تھا، ہمارے پروگرام میں یہ طے تھا، لیکن ہم نے ان سے بہت غیر مناسب سے انداز میں رابطہ کیا، لیکن ان کی شفقت تھی اور مہربانی تھی کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا اور آج بہت اچھی گفتگو کی اور طلباء اس سے مستفید ہوئے، ہم سب لوگ اس سے مستفید ہوئے. طاہر صدیق صاحب کا بھی بہت شکریہ جو ہمارے درمیان یہ رابطہ کرنے کا ذریعہ بنے، اور ہمیں خوشی ہے کہ انشاءاللہ یہ رابطہ برقرار رہے گا اور آپ آئندہ بھی ہمارے اس طرح کی سرگرمیوں میں رہنمائی فرمایا کریں گے. میرے جو دو دوست احباب ڈاکٹر ظہیر الدین بہرام صاحب بھی تشریف فرمائے، ڈاکٹر رضوان صاحب بھی موجود ہیں. آج کا سیشن دونوں حضرات نے مل کے بڑے اچھے انداز سے چلایا. بہت شکریہ آپ حضرات کا. ہمارے والنٹیئر جو طلبہ و طالبات میں انہوں نے بھی بہت ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھا. کل بھی انشاءاللہ ہمارے اسی طرح 3 سیشن ہوں گے. پرسوں بھی ہمارے سیشن ہوں گے ہفتے والے دن، اور اتوار تک یہ پروگرام جاری رہے گا. تقریباً تمام مقررین فائنل ہو چکے ہیں. ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرتے رہیں گے گروپوں میں. تو آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ، اور آخر میں تمام پارٹیسپینٹ کا بہت شکریہ جو آج ہمارے ساتھ موجود رہے. لائیو 3 سیشن ہوئے، کچھ ایک سیشن میں شریک ہوئے، کچھ دوسرے میں ہوئے، کئی حضرات ساروں میں براہ راست لائیو ہمارے ساتھ رہے ہیں. تو جو طلبہ و طالبات لائیو شریک نہیں ہو سکے، انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ دیکھ کے اس سے استفادہ کریں گے. تو میں دوبارہ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور واپس رضوان صاحب کو. جزاک اللہ خیر سر، بہت شکریہ. آپ تمام طلبہ و طالبات کو میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اہم ہے تو ظاہر ہے یہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کے مطابق کہ ہم لوگ کامل مومن اسی وقت ہوں گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. تو دوسرے اپنے جو آپ کے قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ بھی لنک شیئر کریں اور ان کو بھی ملائیے تاکہ اس دعوت کے کام میں آپ بھی برابر کے شریک ہو جائیں. ہماری زنیرہ مصطفیٰ بات کرنا چاہ رہی ہیں. آخری آج کے سیشن کا آپ اپنے کلمات بیٹے کہہ لیں اور اس کے بعد پھر ہم اختتام کرتے ہیں. جی زنیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر جی آپ نے ابھی لنک کا کہا ہے تو میں نے اس کو فیس بک پر بھی شیئر کیا تھا اور واٹس ایپ پہ بھی گروپ میں بھی سینڈ کیا ہے. تو تقریباً جو رجسٹریشن لنک ہے میرا خیال ہے وہ آف کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ آ نہیں پا رہے. تو یا تو پھر گروپ کا لنک شیئر کر دیا جائے تاکہ ان کو گروپ میں ایڈ کر دیا جائے. جی جیسے آپ مناسب آپ اگر سمجھتی ہیں کہ کوئی سنجیدہ طالب علم پورے کورس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اسے آپ گروپ میں ایڈ کر دیجئے، اور اگر صرف انڈیویجول لیکچر میں شامل ہونا کوئی چاہتا ہے تو آپ اس کو زوم کا لنک بھیج دیا کریں اور جو لیکچر کا پوسٹر ہو.
तो इसमें आप बाद में हम देख लेते हैं, सही है? जी जी, ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है। तकरीबन 5 से 6 थे लोग जिन्होंने मुझसे राब्ता किया है, लेकिन वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए। चले, मैं उनके लिए फॉर्म खोल दूंगा, आप बता दीजिएगा। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहब बारी दीगर बल्कि हर बार ही और सबकी तरफ से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर साहब और तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी आज के सेशन के लिए। हम इस दुआ के साथ आज के सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।